مرشد ہمارا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. جب گھر چلے گئے علی شیر خدا نے دیکھا بڑے خوش ہوئے، مہمان آئے ہیں، برکت والے مہمان، بڑے خوش ہوئے. اندر بلایا، بٹھایا. بٹھانے کے بعد اندر چلے گئے. اپنی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، فاطمہ مہمان آئے ہیں، اور وہ بھی اتنے مقدس مہمان، ابو بکر، عمر، عثمان آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مہمان عظیم آئے ہیں جن کو اللہ نے معراج میں مہمان بنایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کچھ ہو تو دو، مجھے لگتا ہے ان کے چہرے سے وہ کچھ کھائیں گے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک صاف چمکدار برتن لے کر شہد تھوڑا تھا ڈال کے دے دی، اور لائے علی شیر خدا ان کے سامنے رکھے. تو اس سے پتا چلا کہ مہمان کے آنے کے بعد فوراً اسے اندر بلا کے بٹھا کر کچھ نہ کچھ دیں، تاکہ مہمان کو پتا چلے کہ میزبان میرے آنے سے خوش ہے. صرف بٹا کے باتیں مت کرو، پہلے اسے کچھ اپنے گھر میں جو بھی ہو سامنے لا کے رکھیں. میں نے بچپن میں دیکھا ہے پہلے کے لوگ کوئی مہمان آتا تو اس کے سامنے گڑ لا کے رکھتے تھے اور پانی دیا کرتے تھے. پانی نہیں دیتے تھے، گڑ کے ساتھ پانی دیتے تھے تاکہ منہ میٹھا کر کے پانی پانی. یہ سنت پر وہ عمل کرتے تھے. اور ہم 14ویں صدی کے مسلمان ٹی، کافی، کولڈ ڈرنک ہمارا یہ حال. تو بہرحال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ صاف برتن میں شہد دیا. لانے کے بعد علی شیر خدا نے رکھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھنے کے بعد اس میں ایک بال گرا تھا. آقا دو عالم نے دیکھا، دیکھ کے کہا، ابو بکر، عمر، عثمان، چلو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک برتن ہے پاک و صاف، اور دوسرا شہد ہے، تیسرا اس میں کیا ہے؟ بال ہے. اس سے کچھ اپنی رائے پیش کرو، تب تک کھانا بھی آ جائے گا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی شیر خدا سے کہا کہ تم لے جا کے رکھو، شہد کھاتے رہیں گے، میں کھانا بناؤں گا. تو سب سے پہلے سرکار نے کہا، بتاؤ میرے صحابہ. تو سارے صحابہ صدیق اکبر پر نظر جا کے ٹھہرتی، کیونکہ بڑے تھے. شمع کو پروانہ تو بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کو تو اللہ کا رسول بس. جب وہ بولتے تو دوسروں کی بیٹری چارج ہوتی ہے، وہی بولنے لگتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین چیزوں سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جو برتن ہے پاک و صاف، چمکدار، روشن، تو اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ مومن کا جو ایمان ہے یہ برتن سے چمکدار ہے. مومن کا جو ایمان ہے یہ برتن سے بہت زیادہ چمکدار ہے، اور وہ اتر جاتا ہے ایمان تو انسان کو یہ شہد سے زیادہ اسے مٹھاس ملتی ہے، اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. اور یہ بال سے میں یہ ابو بکر مراد لیتا ہوں کہ یہ بال سے مراد یہ ہے کہ اس کو بچانا، دنیا میں سلامت رکھ کے جاتے وقت لے کے جانا بال سے باریک ہے. یہ کہنے کے بعد سرکار نے عمر کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو برتن ہے بڑا چمکدار ہے، صاف ہے، تو اس سے زیادہ روشن حکومت ہے، کرسی ہے، پیسہ ہے. اور اس کا جب مزہ لگ جاتا ہے تو شہد سے زیادہ اس کا مزہ لگ جاتا ہے، انسان اس میں کھو جاتا ہے.
تو ایسی حالت میں انصاف کرنا، صحیح انصاف کرنا بال سے باریک ہوتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو چاروں سے مراد ہے صدیق اکبر کی صداقت، عمر فاروق کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، علی شیر خدا کی شجاعت۔ علامہ اقبال نے چاروں کو اس میں سمو دیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ جو برتن ہے چمکدار، اس سے چمکدار وہ کرسی ہے اور دولت کا نشہ ہے، جب یہ چڑھ جاتا ہے تو شہد سے اسے مٹھاس ملتی ہے۔ ایسی حالت میں انصاف کرنا، حق پر انصاف کرنا بال سے باریک ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیسرے صحابی کی طرف دیکھا، تیسرے صحابی کی طرف، عثمان غنی کی طرف، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو برتن چمکدار ہے، صاف ہے، اس سے زیادہ چمکدار یہ علم دین ہے۔ العلم نور، علم ایک نور ہے اور وہ برتن سے زیادہ چمکدار ہے۔ اور جب یہ علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ اسے میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بال سے مراد میں عثمان غنی یہ لیتا ہوں کہ اس پر چلنا بال سے باریک ہے، اس پر چلنا، عمل کرنا بال سے باریک ہے۔ علی شیر خدا اندر گئے تھے، باہر آئے اور سنا اپنے یاروں کی باتیں، علم کا دروازہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و بابھا علی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازہ ہے۔ آئے، آ کے کہا آقا اجازت ہو تو میں بھی بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، تم بھی بتاؤ علی۔ تو علی شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برتن سے زیادہ چمکدار، روشن دار مہمان ہوتا ہے۔ مہمان کی پیشانی چمکدار ہوتی ہے، اس پر نور ہوتا ہے۔ پوائنٹ کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ نور علی نور آقا بیٹھے ہیں۔ مہمان جو ہوتا ہے برتن سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اور مہمان میزبان کا کھانا جب پسند کرتا ہے تو میزبان کو شہد سے زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اور مہمان کو خوش کر کے بھیجنا بال سے باریک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت اچھی مہمان نوازی کی، مگر وہ ڈش نہیں تھا، وہ اگر ہوتا تو بھاری ہوتا، ایک کمی ہو گئی، وہ اگر ذرا ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ خوش کرنا بال سے باریک ہے۔ اندر جنت کی عورتوں کی سردار کچے مکان میں بیٹھی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر سے فرماتے ہیں میرے ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ پیارے آقا نے کہا بیٹی تم بھی بتاؤ۔ ایک برتن، شہد، ایک بال، اس پر سب کی رائے سرکار لے رہے ہیں۔ تو اندر سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو برتن ہے چمکدار، پاک و صاف، اس سے بھی چمکدار، روشندار عورت کی حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ جب عورت پردے میں رہتی ہے، شرم و حیا کرتی ہے، تو اسے یہ شہد سے زیادہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور عورت یہ کوشش کرے کہ غیر محرم کی نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑے، کہ بال سے باریک ہے، پردہ کرے، غیر سے پردہ کرے، یہ بال سے باریک ہے۔ اب باتیں ختم ہو گئی، اتنے میں کیا ہو گیا؟ فرشتوں کے سردار بھی آ گئے، حضرت جبرائیل السلام آ کے عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت ہے تو میں بھی بتاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل تم بتاتے ہو، بتاؤ تم بھی، آپ کی مجلس میں میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ برتن سے چمکدار روشندار اللہ نے جو آپ پر دین اتارا ہے وہ دین مذہب اسلام ہے. سبحان اللہ. اور اس کے جو قوانین ہیں اس پر چلنا ہے یہ انسان کو شہد سے مٹھاس پہنچاتا ہے اور اس پر ترقی کر کے آگے بڑھنا یہ بال سے باریک ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھتے چلے جانا. صبح کا نمازی بن گیا تو ظہر قائم کر لینا, ظہر بھی قائم ہو گئی تو عصر قائم کر لینا, عصر بھی قائم ہو گئی تو مغرب سے عشاء, ترقی پر ترقی کرتے جانا بال سے ہے کہ نہیں باریک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سب نے کہا اب میں بھی کہتا ہوں. محبوب خدا فرماتے ہیں کہ برتن چمکدار ہے, روشن ہے, بہت خوبصورت ہے, تو اس کی خوبصورتی سے, اس کی چمک سے زیادہ چمک اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ روشن دار ہے, خوبصورت ہے. اور جب یہ محبت کسی کو مل جاتی ہے وہ شہد بھی مزہ نہیں دیتا, ایسا مزہ اسے ملتا رہتا ہے. اور اس محبت میں بندہ خدا کے قریب پہنچنا اور ترقی پر ترقی کرتے جانا, اپنے رب کا محبوب بنتے جانا, یہ بال سے باریک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو اچانک غنودگی طاری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو کچھ غنودگی طاری ہوتی, تو صحابہ نے دیکھا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے تو فوراً رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم سب نے کہا اب میں بھی کہتا ہوں. صحابہ, محبوب خدا, فرشتوں کے سردار, اب رب بنانے والا بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ, اے فرشتوں کے سردار جبرائیل, اے میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سن, میں رب تمہارا کہتا ہوں یہ جو برتن ہے, یہ برتن جتنا چمکدار ہے, خوبصورت ہے, اس سے کہیں زیادہ خوبصورت چمکدار میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے. وہ کہیں زیادہ چمکدار ہے اور اس کی نعمتیں یہ شہد سے کہیں زیادہ عمدہ اور مٹھاس رکھنے والی. اور اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے, اس سے پلسرات کا راستہ بال سے باریک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا.